ہمارا مائنڈ جو ہے، جس نے یہ کہا کہ یہ برین میں مائنڈ ہے، اس کو نوبل پرائز بھی ملا، ٹھیک، مائنڈ جو ہے وہ آپ کے برین میں نہیں ہوتا، مائنڈ امر معنوی ہے، معنوی چیز مادی چیز میں نہیں ہوتی ہے۔ وَإِلَّا اس میں علم آنے کی وجہ سے جو عالم ہے، جیسے علم کی وجہ سے میرا ماما بڑا ہو گیا، میرا دماغ بھی بڑا ہونا چاہیے تھا نا، بڑا تو نہیں ہوتا، ٹھیک، مائنڈ مغز میں نہیں ہے، ٹھیک، مائنڈ اگر ہم، کیونکہ ایک مادی چیز ہے اور ایک مجرد ہے، پتہ نہیں مجرد میں اگر صحیح سمجھا سکوں، روح مجرد ہے، ٹھیک ہے نا، علم مجرد ہے، اس کا کوئی مادی وجود نہیں ہے۔ جو مادی وجود جس کا نہیں ہو وہ کسی جگہ یا کسی چیز میں نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ مائنڈ کیا ہے وہ ایک الگ پوری کہانی ہے، اور روح کیا ہے، اور ان کا روح اور علم اور مائنڈ اور عقل اور تعقل یہ چیزیں کیا ہیں، قلب کسے کہتے ہیں، قرآن بہت زیادہ قلب کو اہمیت دیتا ہے، وہ آپ کا یہ سنوبری قلب نہیں ہے، یہ جو پمپ کرنے والا دل، اس کو نہیں کہتا ہے، ٹھیک، اس کی کیا حقیقت ہے پھر یہ طویل داستان ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمیں خدا نے متفکر ناطق خلق کیا ہے، ہمیں سوچنا سمجھنا ہے، سوچے سمجھے بغیر، تفکر تعقل تدبر کیے بغیر اگر کوئی عمل کرتے چلے جائیں تو اس عمل کا، میں نہیں کہتا فائدہ نہیں ہے نا، ایک بیچارہ شخص ہے جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی اس سے زیادہ نہیں ہے، اس کو عمل کا فائدہ ہوگا، لیکن جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ سوچے سمجھے بغیر، وہ نیت کیے بغیر عمل کرتا چلا جائے، اس عمل کا فائدہ نہیں ہے۔ عمل کے پیچھے نیت چاہیے، نیت کے پیچھے آپ کے عقائد چاہیے، آپ کے تھاٹ پروسیس پورا ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو چیزیں میں زبان پہ لا رہا ہوں اس کے معانی کیا ہیں، میں خدا کو خدا کیوں کہہ رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہونا چاہیے، وہ رب ہے اس کا معنی مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ میں جیسے میں نے کہا نا لا حول ولا قوت سے حل ہو جاتا ہے، اگر ایک رب کا مطلب سمجھ لیں آپ کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، یہ انٹرلنک بھی ہیں، ایسے نہیں ہے ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو دوسرا کلیئر نہیں ہوگا، یہ سارے بہت آسان ہیں، آسان بہت ہیں۔ سب سے مزے کی بات ہے کہ سب سے زیادہ آسان ہے، یہ میتھ سمجھنے سے بھی آسان ہے، فزکس سمجھنے سے بھی آسان ہے، کیمسٹری سمجھنے سے بھی آسان ہے، باقی بھی جو فضولیات آپ بہت کچھ پڑھتے ہیں ان سب سے آسان بھی ہے اور بہت مزیدار بھی ہے، اور یہ سمجھنے کے بعد انسان بہت سکون میں آ جاتا ہے۔ اگر سکون چاہیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ٹھیک ہے نا، تمہارا دل تمہارا قلب ذکر خدا سے سکون پائے گا۔ اس ذکر کو، ذکر لسانی ہے، ذکر عملی ہے، ذکر قلبی ہے۔ یہ ذکر لسانی ذکر قلبی کا مقدمہ ہے۔ اگر کوئی شخص ذکر لسانی کر رہا ہو اس کے ساتھ معصیت کر سکتا نہیں کر سکتا؟ ذکر لسانی کے ساتھ انسان معصیت کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے۔ مثلا میں تسبیح پڑھ رہا ہوں اور کسی نامحرم کو بھی دیکھوں، یہ ہو سکتا ہے۔ میں ذکر عملی کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں اور گناہ کروں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے میں کوئی غصب کروں، کوئی ایسا کام کروں یا نامحرم کو نگاہ کروں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ذکر قلبی کے ساتھ گناہ ممکن نہیں ہے۔ ذکر قلبی کا مطلب کیا ہے؟ ذکر قلبی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری توجہ اللہ کو دے دی ہے۔ وجہت بوجہی اللہ، میں نماز میں جب کھڑا ہوا ہوں تو میں نے اپنی ساری توجہ خدا کو دے دی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس مومن کو چاہتا ہوں، دوست رکھتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ اگر کسی کو پتہ چلے کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس سے چاہتا ہوں جس میں یہ کوالٹیز ہوں، تو ہمیں اس کوالٹی کے پیچھے کیسے جانا چاہیے؟ میں اس مومن کو چاہتا ہوں جب وہ اپنی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کا تمام ہم و غم خدا ہو، ہوا ہو، وَإِقْبَالُهُ إِلَى اللَّهِ، وہ صرف اور صرف خدا کی طرف متوجہ ہو۔ اور جب یہ بندہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو خدا اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وجہت وجہی الی اللہ اور ہے، اور اللہ کا ہماری طرف نظر کرنا اور ہے۔ اور اگر اللہ کسی پر نظر کرے
اس کا کوئی مسئلہ رہ گیا باقی؟ اللہ کی نظر اگر آ گئی اس پہ، اللہ جس کی طرف نظر کرتا ہے اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے اور اس کی محبت مومنین کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. سارے مسائل حل ہیں. یہ سارے مسائل کہاں سے حل ہوتے ہیں؟ آپ کے تھاٹ پروسیس سے حل ہوتے ہیں. یہ کتنا اہم ہے یہ، جس کے لیے ہم نے 3 گھنٹے زحمت دی، 3 راتیں آپ نے زحمت اٹھائی. خدا اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.